الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ محبت اہل بیت کے سلسلے میں کچھ باتیں اور کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیے، میری مجلس کا موضوع سخن آج یہ ہے کہ محبت اہل بیت اور اس کے فوائد، اس کے بعد محبت اہل بیت اور اس کے شرائط۔ تو اس ضمن میں روایات کی روشنی میں، ائمہ معصومین کے اقوال کی روشنی میں، محبت اور خاص کر کے محبت اہل بیت علیہ السلام کے فوائد اور اس کے اثرات اور ثمرات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میری گفتگو کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے کہ دین، اگر آپ پوچھیں کہ کسے کہتے ہیں تو دین صرف دو چیزوں کا نام ہے۔ دین نام ہے حب کا اور بغض کا۔ یہ روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دین کی ڈیفینیشن بیان کرے جب تک کہ معصومین کی روایت موجود نہ ہو۔ دین کیا ہے؟ دین صرف یا محبت ہے یا بغض ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے، بہت دور سے چل کے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر، گواہ بنا کر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ نہ غرض دنیا ہے، نہ غرض مال ہے، نہ غرض شہرت ہے، کوئی بھی مقصد نہیں ہے، صرف اس مقصد کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں بہت دور سے چل کے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین حب اور بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ یعنی دین کا، اور اس کو آسان کیجئے تو دین نام ہے تولا کا اور تبرہ کا۔ جہاں سے توحید کی سٹارٹنگ ہوتی ہے وہیں سے حب و بغض شروع ہو جاتا ہے۔ لا الہ یہ بغض ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یہ انکار کیا جا رہا ہے، یعنی تمام معبودان باطل سے بغض، ان کو اپنے دلوں سے باہر نکالنا، ان سے نفرت کرنا، ان سے بغض رکھنا۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، یہ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ حب ہے۔ پہلا ہے بغض، ابتدا ہوتی ہے دین کی بغض سے اور انجام ہوتا ہے محبت پر۔ کبھی بھی ہمارا ایمان اور ہمارا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دو پارٹ ہم لے کر نہ چلے، تولا کا اور تبرہ کا۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب صرف محبت کافی ہے، صرف محبت سے آپ اظہار نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس بات نہیں کر سکتے ہیں محبت اہل بیت کا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جب تک کہ اہل بیت کے دشمنوں سے آپ بغض نہ رکھیں، عناد نہ رکھیں، نفرت نہ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ سے اس وقت تک آپ محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ باطل معبودوں سے آپ بغض نہ رکھیں۔ اور کلمے کا ہی مفہوم ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی طویل حدیث ہے کہ جس میں ثمرات بیان کیے ہیں محبت اہل بیت کے، کہ اہل بیت کی محبت کے کیا ثمرات ہیں، کیا فوائد ہیں، جس کو علامہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں لکھا ہے۔ بڑی کتابوں کے رائٹر، ایک کتاب ان کی ہے خصال شیخ صدوق، اس میں حضور سرور کائنات کے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جس میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ من اراد اللہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کی خیر چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو اس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جب کسی کی خیر چاہتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کا خیر پا جاتا ہے۔ حدیث بڑی طویل ہے، ایک سلوات کا سہارا دیجئے تو متن روایت کے جس میں 5 فائدے دنیا میں اور 10 فائدے دنیا میں اور 10 فائدے آخرت میں حضور سرور کائنات نے بیان کیے کہ محبت کے 10 فائدے اسی دنیا میں تم دیکھو گے، اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اور 10 اس آنکھ بند ہونے کے بعد آخرت میں تم کو اس محبت کے ثمرات نظر آئیں گے، جس میں حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ من، یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی، اگر کسی کو اللہ میرے اہل بیت جو ائمہ ہیں، ائمہ میں سے میرے اہل بیت جو ہیں، ان کو جب محبت، ان کی محبت کسی کو عطا کرتا ہے تو فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ، تو ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں کا خیر پا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، کسی کو اس بات میں شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ لا یشکن، بڑی تاکید کے ساتھ، خبردار شک نہ کرنا کہ اگر تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو انہ فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ حُبَّ أَهْلِ بَيْتِ 20 خصلہ، ہم اہل بیت کی محبت 20 خصلتیں رکھتی ہے، 20 صفات اور 20 ثمرات رکھتی ہے۔ 10 فی الدنیا و 10 فی الآخرہ، 10 دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اور 10 آخرت سے۔ وہ 10 کی جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں غور سے سنیے کہ کیا کیا چیزیں ہم کو دنیا میں ملتی ہیں اہل بیت کے محبت کے سلسلے میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا۔ اما فی الدنیا فالزہد والحرص علی العمل، دنیا میں محبت اہل بیت کا پہلا اثر یہ ہے کہ جو محبت کرے گا اہل بیت سے وہ زاہد ہو جائے گا۔ زاہد کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں زاہد سے مراد یعنی فقیر، غریب، دنیا جس کے پاس نہ ہو، پھٹے ہوئے لباس پہنے ہوئے ہو، چپل اس کی صحیح نہ ہو، جوتے صحیح نہ ہو، یہ مراد لیتی ہے۔ جبکہ معصومین نے زہد کا مطلب سمجھایا ہے کہ زہد کا مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ غربت میں زندگی بسر کی جائے۔ میں نے مذمت میں پرسوں کی مجلس میں عرض کیا کہ غربت کی مذمت میں امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ فقیری، فقر و فاقہ سے بہتر ہے قبر میں سو جانا۔ اتنی مذموم چیز ہے، اتنی منحوس چیز ہے فقیری امیر المومنین کی نظر میں۔ فرماتے ہیں کہ فقر و فاقے کی زندگی سے بہتر ہے مر جانا، قبر میں سو جانا۔ القبر خیر من الفقر، قبر میں سونا فقیری سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ کاش مجھے فقیری نظر آتی، غربت نظر آتی، فقر و فاقہ نظر آتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ تو اسلام نے بھرپور مقابلہ کیا ہے غربت کے اگینسٹ۔ یہ غلط تصور ہے کہ کسی شیعہ کے ذہن میں پیدا ہو جائے کہ سچا مومن وہ جو سب سے زیادہ غریب ہے، وہ تھکا ہوا مومن ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت تعلیم نہیں دے رہے ہیں کہ آپ مفلسی کی زندگی گزاریں، آپ فقیری کی زندگی گزاریں، فقر و فاقے میں زندگی بسر کریں۔ امیر المومنین شد و مد کے ساتھ فرماتے ہیں اتنی مذموم اور بدترین شے ہے فقیری کہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ تو زہد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ فقیر ہو جانا،
فقر کو گلے لگا لینا۔ زہد کا مطلب کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا اسیر نہ ہونا، دنیا کا قیدی نہ ہونا، یعنی دنیا کے تمام اسباب اس کے پاس موجود ہوں لیکن دنیا کا غلام نہ بن جائے، دنیا کے لیے آخرت کو نہ چھوڑ دے، دنیا کے لیے اہل بیت کو نہ چھوڑ دے جیسے عمر سعد نے چھوڑا، جیسے آج کے 2 منسٹر شیعوں کے چھوڑ رہے ہیں اہل بیت عصمت و طہارت کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بھرپور دنیا کے وسائل موجود ہوں۔ امیر المومنین سے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا خوش نصیب مومن کون ہے؟ فرمایا وسیع گھر ہو جس کے پاس، بہترین سواری کا سامان ہو، زوجہ ہو اطاعت گزار، بیٹا ہو اطاعت گزار، وہ خوشحال مومن ہے، وہ مبارک مومن ہے۔ تو فقر سے، غربت سے اہل بیت نے فائٹنگ کی ہے۔ اہل بیت نے کبھی یہ درس نہیں دیا ہے کہ غربت میں زندگی گزارو گے ہم تمہیں پسند کریں گے۔ 2 قسم کی غربت ہے۔ ایک غربت وہ ہے کہ جو انسان کو امتحان کے طور پہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، کہ جہاں پر اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو رہا ہوتا ہے، وہ پاک ہو کے دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ ایک غربت وہ ہے جو انسان کی کاہلی، سستی، ناکارہ پن کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اگر سستی اور ناکارہ پن کی وجہ سے آئے تو پیغمبر اور معصومین ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے کہ جو غریبی کو اپنے سستی کی وجہ سے دعوت دے رہا ہو، اپنی کاہلی کی وجہ سے دعوت دے رہا ہو۔ اگر وہ محنت کر رہا ہے اس کے باوجود بھی غریب ہے تو یہ لائق تحسین ہے، لائق تعریف ہے کہ ایفرٹ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی حالات سازگار نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک انسان ہے کہ جو جوان ہونے کے باوجود ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے، محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا ہے اور سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ معصومین نے فرمایا، ایک بہت خطرناک حدیث سنا رہا ہوں۔ چھٹے امام نے فرمایا ملعون من القا کلہ علی الناس، ملعون ہے وہ شخص جو اپنا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر لا دے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کر سکتا ہے، بوجھ اپنا اٹھا سکتا ہے لیکن مفلس بنا ہوا ہے، لاچار بنا ہوا ہے، مجبور بنا ہوا ہے۔ معصوم نے فرمایا یہ لائق مذمت ہے، لائق تعریف نہیں ہے۔ تو زہد کا مطلب کیا ہے کہ وسائل زندگی ہوں آپ کے پاس لیکن آپ غلام وسائل زندگی نہ ہوں، آپ اسیر وسائل زندگی نہ ہوں۔ آپ کو کے سامنے جب محبت اہل بیت اور پوسٹ اور مقام اور ریاست رکھی جائے اور ایک دفعہ آپ کو چوائس دی جائے کہ یا ریاست لو یا حب اہل بیت لو، تو آپ حب اہل بیت کو گلے لگائیے، ریاست کو ٹھوکر ماریے۔ یہ ہے زہد۔ دولت رکھی جائے، حب اہل بیت رکھی جائے، آپ کو پاس چوائس رکھی جائے کہ دولت لے لو یا حب اہل بیت، تو آپ اہل بیت کو لے لیجئے، دولت کو ٹھوکر مار دیجئے۔ یہ ہے زہد، نہ یہ کہ یوگی کی آواز بولنے لگیں، مودی کی آواز میں ہم صدا ہو جائیں اور کہیں کہ وہ امیر المومنین کی توہین کر رہا ہے تو ہم خاموش رہیں گے۔ یہ وقت کا عمر سعد ہے جو خاموش ہے۔ امیر المومنین کی توہین ہو اور خاموش ہو شیعہ ہو کر تو اس کی ریاست پہ لعنت، اس کی حکومت پہ لعنت، اس کے اقتدار پہ لعنت۔ یہ کیسا شیعہ ہے؟ امیر المومنین نے زہد کا مفہوم یہ سمجھایا ہے کہ تمہارے پاس دنیا ہو لیکن اسیر دنیا نہ ہو جاؤ، غلام دنیا نہ ہو جاؤ۔ اما الزہد، حب اہل بیت تمہیں زہد عطا کرتی ہے دنیا میں۔ یہ پہلا ریوارڈ محبت اہل بیت کا۔ فی الدنیا، اما فی الدنیا فالزہد، یہ پہلا ایوارڈ، والحرص علی العمل، دوسرا کیا کہ تم کو عمل کے اوپر یہ محبت اہل بیت ابھارتی ہے، تم کو حریص بناتی ہے۔ جس طریقے سے کوئی انسان مال کا لالچی ہوتا ہے تو اس کو حریص کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہو تو تم کو عمل کا حریص ہونا چاہیے، کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی لالچ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی لالچ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ بندگی پروردگار کرنے کی لالچ ہونی چاہیے، لمبا سجدہ کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ کو آپ بتا دیجئے جنت کا راستہ کیا ہے کہ تاکہ میں روز قیامت آپ کے ساتھ جنت میں رہ سکوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تو روز قیامت میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے اطل سجودک، تو اپنے سجدے کو طولانی کر، اپنے سجدے کو لمبا کر۔ تو سجدہ لمبا کرے گا، روز قیامت ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ محبت اہل بیت کا پہلا ثمرہ کیا ہے؟ زہد۔ دوسرا اسی پہلے ہی میں آتا ہے حرص علی العمل، یعنی عمل کا حریص ہو جانا،
عبادت پروردگار کی طرف مائل ہونا، راغب ہونا۔ دوسرا کیا ہے؟ والورع فی الدین، دین میں ورع، دین میں زہد، یعنی جو دین کے قوانین ہیں اس کو فالو کرنا، اس پہ عمل کرنا، اگر محب اہل بیت کوئی ہے۔ اگر محب اہل بیت ہے اور نماز پڑھنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، پاک رہنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول پہ چلنے سے تکلیف ہو رہی ہے، تو محبت اس کی ناقص ہے۔ الورع فی الدین، محبت کا خاصہ یہ ہے کہ انسان کو دین میں ورع عطا کرتی ہے، یعنی تقوی عطا کرتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ والرغبہ فی العبادہ، عبادت کی طرف راغب کرتی ہے محبت اہل بیت۔ چوتھی چیز والتوبہ قبل الموت، اگر محبت اہل بیت ہے تو دنیا میں چوتھا انعام اللہ یہ عطا کرتا ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ بغیر توبہ کے محب اہل بیت اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ یہ معمولی ریوارڈ ہے، یہ معمولی انعام ہے کہ ایک انسان محب اہل بیت ہو بغیر توبہ کے نہ جائے، کتنا بڑا اہل بیت کا احسان ہے کہ اگر حب اہل بیت تمہارے دل میں ہے تو بغیر توبہ کے اس دنیا سے نہیں جا سکتے ہو۔ پانچواں انعام، پانچواں اثر محبت کا کیا دکھائی دینا چاہیے؟ والنشاط فی قیام اللیل، اگر محب اہل بیت ہو تو دنیا میں تمہیں نماز شب کا عادی ہونا چاہیے۔ نماز شب 11 رکعت نماز ہے، 8 رکعت نماز شب ہے، 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتر۔ بے پناہ اس کے فوائد ہیں۔ صحت، معصومین نے فرمایا صحت چاہتے ہو نماز شب پڑھو، روزی چاہتے ہو نماز شب پڑھو، عمر میں برکت چاہتے ہو نماز شب پڑھو، اولاد کی کثرت چاہتے ہو نماز شب پڑھو، جو بھی دنیا و آخرت کی، قبر میں چراغ چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ والنشاط فی صلاۃ اللیل والنشاط فی قیام اللیل، اگر محبت ہے تمہارے دل میں تو پانچواں اثر تم میں یہ دکھنا چاہیے کہ دنیا میں تم کو نماز شب کا عادی ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ بہت اہم ہے، اس پہ غور کیجئے گا، یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا۔ وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اگر تم محب اہل بیت ہو، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ترم خاں تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے، ہیچ ہونا چاہیے تمہاری نظر میں، نہ کسی کے مال کے اوپر تمہاری نظر پڑے، نہ کسی کی گاڑی کے اوپر تمہاری نظر پڑے، نہ کسی کے سرمایے کے اوپر تمہاری نظر پڑے، تم ملنگ ہو کر زندگی گزارو، غنی ہو کر زندگی گزارو، یعنی نہ ہوتے ہوئے بھی تم یوں اپنے آپ کو محسوس کرو کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے پاس کیا ہے اس کا تذکرہ نہ کرو تم کہ فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے۔ اگر یہ تذکرہ کر رہے ہو تو گویا محبت اہل بیت کی چاشنی تم نے چکھی ہی نہیں ہے، محبت اہل بیت تمہارے دل کے اندر اتری ہی نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس جو کچھ بھی ہو، یاس یعنی اپنی آنکھوں کو اس سے بند کر لینا، ہمارے پاس سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اس کے پاس کبھی کبھی موازنہ کرنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے۔ ایک عالم دین ہے، بڑا اچھا انہوں نے موازنہ کیا ہے، کہتے ہیں کبھی یہ نہ سوچو کہ فلاں کے پاس کیا ہے، کبھی یہ سوچا کرو کہ پروردگار نے تم کو کیا دیا ہے، صحت دی ہے کہ نہیں دی ہے، آنکھیں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں، کان دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ تم کو صحت دی ہے، تم کو اولاد دی ہے، تم کو گرچہ روزی اگر کم ہے تو غور کیا کرو کہ اگر کسی کو اللہ نے روزی دی ہے تو صحت کا اس کے یہاں مسئلہ ہے۔ ہر ایک کو ہر نعمت اللہ نہیں دیتا، کسی کے پاس دولت ہے تو بیماری بھی ہے، دولت ہے تو ذہنی ٹینشن بھی ہے، کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو صحت و سلامتی ہے، بچے خوشحال ہیں۔ تو معصوم نے فرمایا کہ تم کسی کی دولت کو دیکھ کر یاس کرو، یعنی مایوس ہو جاؤ کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ یہ چھٹی محبت کا اثر ہے۔ کچھ آپ رسپانس بھی دیجئے کہ پتہ چلے کہ ہاں غور سے سن رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب آپ سونے لگیں گے تو مجھے اشارہ کر دیجئے گا، میں ختم کر دوں گا، اس لیے کہ 20 ہیں پوائنٹ کہ جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ جس میں سے دنیا کے 6 اثرات محبت کے بیان کر چکا کہ اگر محبت اہل بیت ہے تو 6 اثر تم کو، 10 اثر دنیا میں دکھیں گے اور 10 اثر آخرت میں، 6 بیان کر چکا۔ 7واں کیا ہے؟ 7واں اور 8واں والحفظ لامر اللہ ونہیہ، اگر محبت اہل بیت ہے تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ اللہ کے امر کی بھی حفاظت کرو، اللہ کے نہی کی بھی حفاظت کرو، یعنی اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس کی پابندی کرو، اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے دور رہو، اللہ نے جن باتوں کا تم کو حکم دیا ہے وہ تم سے چھوٹنے نہ پائیں۔
ان کی حفاظت کرو، اور جن سے منع کیا ہے ان سے دامن بچا کے چلو۔ یہ 7 اور 8 ہو گئے۔ 9واں اور 10واں، وَبُغْضُ الدُّنْيَا وَالسَّخَا، اگر محبت اہل بیت ہے تو دنیا کا بغض ہونا چاہیے۔ دنیا کا بغض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ درختوں سے نفرت کرنے لگیں، بہتے ہوئے دریا سے نفرت کرنے لگیں، نہیں، دنیا میں جو ظلم رائج ہے، اہل دنیا جو ظلم کر رہے ہیں مظلوموں پہ، ان سے بغض ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس سے بغض نہیں مراد ہے کہ دریا سے نفرت ہو، زمین سے نفرت، آسمان سے نفرت، کھیتی سے نفرت۔ یہ خلائق خدا ہیں، ان سے محبت کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ دنیا میں جو بدترین کرپٹ لوگ ہیں ان سے نفرت تمہیں ہونا چاہیے اگر تم محب اہل بیت ہو۔ اور یہی ہے عزاداری کا پیغام، حسین ابن علی کی عزاداری کا پیغام یہ ہے کہ ظالم سے تمہیں نفرت ہونا چاہیے، مظلوم سے محبت ہونا چاہیے، یہی پیغام ہے۔ اور یہی پیغام اگر آپ لے کے چلیں عزاداری کے ساتھ، تبھی آپ کی عزاداری کی دنیا مخالفت کرے گی، ورنہ سادے سادے آپ بیٹھ کے فرش اعضاء پہ رو کے اٹھ جائیں، کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، نہ امریکہ مخالفت کرے گا، نہ سعودیہ، یہاں تک کہ سعودیہ نہیں کرے گا اگر آپ فرش اعضاء پہ بیٹھ کے ظالم کے ظلم کے خلاف نہ بولیں۔ صرف امام حسین کا مرثیہ پڑھیں، مصائب پڑھیں اور گریہ کریں، اٹھ جائیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس عزاداری سے۔ عزاداری سے پرابلم میسج جب آپ پہنچاتے ہیں ظالم کے خلاف ممبر سے، وہیں سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، وہیں سے ان کو رکاوٹ کھڑی کرنے کی تدبیر سمجھ میں آتی ہے کہ اس عزاداری کو روکو، اس لیے کہ یہ ظالم کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ ہے۔ ظالم کے خلاف اگر ممبروں سے آواز نہ اٹھے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں محبت ہو تو بغض ہونا چاہیے ظالم کے اگینسٹ، حاکم بدکار کے اگینسٹ۔ یہ 10 فائدے ہیں دنیا کے، 10 فائدے آخرت کے، اس کو بھی غور سے سنیے۔ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ، فلا بہت ہی اہم روایت ہے، اس پر غور کیجئے۔ شیخ صدوق نے واقعاً یہ بہت ہی سونے کے پانی سے لکھنے والی روایت ہے۔ دنیا میں تو جو کچھ آپ نے سنا آپ کو ملے گا، آخرت میں کیا ملنے والا ہے پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، اور یہ صحیح روایات میں ہے، صحیح احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ فرماتے ہیں اما فی الآخرہ، آخرت میں تمہارے لیے کیا ہے؟ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يُنشَرُ لَهُ دیوان، اگر تمہارے دل میں حب آل محمد ہے تو تمہیں بشارت دی جاتی ہے کہ روز قیامت تمہارے نامہ اعمال نہیں کھولے جائیں گے، تمہارے نامہ اعمال نہیں کھولے جائیں گے۔ اگر وہ کیفیت جو محبت کی بیان کی گئی وہ محبت تمہارے اندر پائی جاتی ہے، نامہ اعمال تمہارا نہیں کھولا جائے گا، بغیر نامہ اعمال کے حساب و کتاب کے تمہیں جنت تک پہنچایا جائے گا۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا کیا ہے؟ وَلَا يُنْصَبُ لَهُ الْمِيزَانُ، اور تمہارے نامہ اعمال کو میزان یعنی ترازو پہ رکھ کے تولا بھی نہیں جائے گا کہ نیکی زیادہ ہے کہ بدی زیادہ ہے، نیکی کم ہے کہ بدی کم ہے، نہیں، کچھ نہیں، بس یہ دیکھا جائے گا کہ محب اہل بیت ہو اور تم سے کہا جائے گا کہ آگے بڑھو۔ یہ حضور سرور کائنات فرما رہے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ وَيُكْتَبُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، اور تمہیں ایک پروانہ لکھ کے دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، ایک پروانہ لکھے گا، اس پہ کیا لکھے گا؟ براءۃ من النار، تم کو آتش جہنم سے نجات دی جا رہی ہے، آتش جہنم سے تمہیں حفاظت، تمہاری امان، تم کو امان دیا جا رہا ہے، براءۃ من النار۔ چوتھا کیا ہے؟ وَيَبْيَضُّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، روز قیامت جب اٹھایا جائے گا چہرہ چمک رہا ہوگا چاند کی طرح سے۔ پانچواں کیا ہے؟ وَيُكْسَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، جنت میں جانے سے پہلے اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت میں جانے سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جو محب اہل بیت ہیں۔ وہ چھٹا وَيُشَفَّعُ فِي مِئَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اگر کسی کے دل میں حب اہل بیت عصمت و طہارت ہے تو روز قیامت اللہ اس کو حق شفاعت عطا کرے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 100 آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت لے جا سکتا ہے، 100 آدمیوں کو، ایک محب حسین، ایک محب اہل بیت اپنے ساتھ 100 آدمیوں کو جنت میں لے جانے کی طاقت رکھے گا۔ یشفع فی مئۃ من اہل بیت، اپنے خاندان کے 100 افراد کو وہ اٹھا کے جنت میں لے جائے گا۔ ساتواں اور آٹھواں وینتظر اللہ وینظر اللہ الیہ بالرحمہ، روز قیامت اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، جہاں پہ بعض روایات میں آئے گا کہ کچھ لوگوں کی طرف اللہ نظر ہی اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ محب اہل بیت کے لیے ہے کہ ان کے اوپر نظر رحمت سے دیکھے گا، نظر کرم کے ان کے اوپر ڈالے گا۔ اور نواں وَيُطَوَّجُ مِن تِيجَانِ الْجَنَّةِ،
اور جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو جنت کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھا جائے گا، جنت کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھا جائے گا۔ 10واں ہے وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، ان کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے انعام، یہ کتنا بڑا انعام ہے، 20 انعام، 10 دنیا میں 10 آخرت میں۔ اور اس کے بعد حضور سرور کائنات فرماتے ہیں فَطُوبَى لِمُحِبِّي أَهْلِ بَيْتِي، مبارک ہو میرے اہل بیت کے محبوں کے لیے یہ مقام، یہ درجہ، یہ شرف کہ ان کو اللہ دنیا اور آخرت میں 20 مقامات عطا کرے گا، 20 درجات عطا کرے گا۔ دیکھیے 2 لفظیں ہیں کہ جو بولی جاتی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، ایک لفظ شیعہ ہے اور ایک لفظ محب ہے۔ شیعہ ہم میں سے آپ میں سے کوئی نہیں ہے، میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ہم آپ میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ کے جو شرائط ہیں کبھی میں عرض کروں گا تو ہمارے اور آپ کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ شیعہ کے درجے پر پہلے زینے پہ بھی ہم نہیں آتے، تو شیعہ تو بھول جائیے، ہم نہیں ہیں شیعہ۔ محب اہل بیت ہیں۔ محب اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ 7واں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ کے شیعہ، آپ کے محب، شیعہ نہیں کہا اس نے، آپ کے محب بہت سے ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آپ کے محب ہیں، ان کو ہم فاسق کہیں؟ فاسق یعنی بدکار، یعنی جو فسق کرنے والا ہو، جیسے کوئی شراب پی رہا ہو تو اس کو شریعت کی لینگویج میں فاسق کہا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم اس کو فاسق کہیں؟ امام نے کہا نہیں، اس کو فاسق نہ کہو، توجہ کیجئے گا، امام نے کہا اس کو فاسق العمل کہو، عمل میں فاسق ہے لیکن وہ طیب الروح ہے، اس کی روح پاکیزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے روح میں ہماری محبت سرایت کیے ہوئے، عمل اس کا خراب ہے، روح خراب نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے چھٹے امام گزر رہے ہیں، ایک گنہگار انسان، اس نے بدنام زمانہ تھا چھٹے امام کے زمانے میں، ہر گناہ کرتا تھا۔ چھٹے امام کو جیسے دیکھا گلی سے آ رہے ہیں، گلی میں روبرو ہوا امام کے، جلدی سے گھبرا کے جا کے دیوار سے، گلی کی دیوار سے سر رکھ کے ٹیک کے کھڑا ہو گیا۔ امام معصوم بغل سے گزرے، فرمایا کہ اے میرے محب، اے میرے چاہنے والے، کتنے بھی گنہگار ہو جاؤ، ہم اہل بیت سے منہ نہ پھیرنا۔ تم نے ہم سے منہ نہیں کیوں پھیرا؟ تم کو منہ نہیں پھیرنا چاہیے، اگر گنہگار بھی ہو ہمارے سامنے رک کر کے آنا، منہ نہ پھیرنا ہم اہل بیت سے، اس لیے کہ جو ہم سے منہ پھیرتا ہے وہ بدبخت ہوتا ہے، وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ تم گنہگار صحیح ہو لیکن تمہاری روح پاکیزہ ہے۔ اب یہ ہے محبت اہل بیت کے جو ہم کو یہ کمالات عطا کرتی ہے، لیکن محبت اہل بیت کے بہت سارے شرائط ہیں، وہ سارے شرائط میں بیان کروں گا تو بہت طول ہو جائے گا۔ 5 سلیکٹڈ شرائط میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت اہل بیت کے شرائط میں سے کتنی شرطیں ہیں۔ 5 شرطیں میں آپ کی اس مجلس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ محبت اہل بیت للہ فی اللہ ہونی چاہیے۔ للہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خالصتاً لوجہ اللہ۔ ہم دعا مانگے امام رضا سے، یا امام رضا روزی دے دیجئے، یا امام رضا بیٹا دے دیجئے، یا امام رضا علم دے دیجئے، یا امام رضا صحت دے دیجئے، اور ہماری دعا قبول نہ ہوئی، تب بھی ہم کو بدظن نہیں ہونا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ للہ محبت ہے۔ ہم نے آپ سے توسل کیا، بیٹا نہیں ملا ہے، تب بھی ہم آپ سے منہ نہیں پھیریں گے، تب بھی ہم آپ کو پکاریں گے۔ اگر منہ پھیر لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت خود غرضی والی تھی، کہ آپ نے نہیں دیا اس لیے ہم نے منہ پھیر لیا۔ اگر آپ دیتے تو ہم آپ کے محب بن کے رہتے۔ وہ عطا کریں تو بھی محب، وہ عطا نہ کریں تو بھی محب۔ یہ ہے محبت للہ۔ اور جب ایسی محبت ہوتی ہے تو امام بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ 5ویں امام کے زمانے میں ایک شخص آیا ہے جس کا نام ہے عتیبہ ابن حکم، یا حکم ابن عتیبہ۔ وہ آ کے جب وہ آنے لگا امام کے پاس تو امام نے کہا کہ دیکھو میرا محب آ رہا ہے۔ صحابی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا، آگے امام کے پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد یہی جملہ کہا کہ جو میں نے عرض کیا کہ پہلی شرط محبت کیا ہے کہ للہ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ انی احبک و احب من یحبک ولا یحبک للدنیا۔ فرزند رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہر اس آدمی سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور خدا کی قسم آپ سے دنیا کے لیے محبت نہیں کرتا، آپ سے دنیا کے لیے محبت نہیں کرتا۔
اور میں منتظر ہوں فرج کا، یعنی آپ کے 12ویں کے ظہور کا۔ یہ روایات میں معصومین بیان کرتے تھے اپنے زمانے میں کہ ہمارا 12واں آئے گا، اس کا ظہور ہوگا، تو کہتا ہے ہم فرج کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور آپ سے محبت کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرتے، اور ہماری اور آپ کی بھی محبت دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کچھ دیں گے تو ہم محبت کریں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ اب تم نے اتنی بات کہہ دی تو تم کو بشارت دے دوں؟ اس نے کہا فرزند رسول بتائیے۔ کہا یہی بات جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو، یہی ایک شخص میرے بابا کے پاس آیا تھا، اس نے عرض کیا تھا یہی جملے، بالکل بے عینے یہی جملے اس نے دہرائے تھے ہمارے بابا سے۔ تو میرے بابا نے کہا کہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ جب تو مرنے لگے گا تو تیرے دیدار کے لیے میرے دادا امیر المومنین آئیں گے۔ یہی بات جو تو کہہ رہا ہے، یہی میرے بابا کے سامنے کسی نے عرض کیا تھا، میرے بابا نے بشارت دی تھی کہ امیر المومنین تیری زیارت کے لیے آئیں گے۔ تو اس نے کہا مولا ایک مرتبہ اور اس جملے کو دہرا دیجئے، یہ جملہ جو آپ نے کہا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ امام نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ جب مرنے کا وقت ہوگا تو میرا دادا امیر المومنین تمہارے پاس آئے گا۔ اس نے کہا مولا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہو۔ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لوں؟ امام نے کہا ہاں۔ ہاتھوں کو بڑھایا، اس نے بوسہ لیا، بڑھ کے پیشانی کا بوسہ لیا، سینے کا بوسہ لیا، اور زار و قطار رونے لگا۔ رونے کے بعد کہتا کہ مولا آپ نے ہم کو مطمئن کر دیا کہ محبت کتنا عظیم خزانہ ہے کہ جو آپ کی محبت رکھے گا وہ نامراد نہیں ہوگا، امیر المومنین اس کی شفاعت کریں گے۔ اور اس کے بعد اجازت لے کے جانے لگا۔ جب جانے لگا تو امام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى اہل الجنہ الى الرجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا الرجل۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کسی جنتی کو تو دیکھے اس جنتی کو جو جا رہا ہے، اس بوڑھے کو دیکھے کہ جو جا رہا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ صرف اتنا کہا تھا کہ ہم آپ سے کسی دنیا کے لیے محبت نہیں کرتے، تو ہماری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ امام جس کی فرش عزا بچھائی ہے ہم نے، سید الشہداء کے پاس 2 گروہ چلے تھے، ایک ہی گروہ چلا تھا، بیچ میں 2 گروہ ہو گیا۔ ایک کہنے لگا ہم معاویہ کے پاس جائیں گے، ایک نے کہا ہم حسین بن علی کے پاس جائیں گے۔ وہ معاویہ کے پاس چلا گیا، 8-10 لوگ امام کے پاس چلے آئے۔ امام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ فرزند رسول، ہم کئی لوگ چلے تھے لیکن ہم میں سے 2 حصے ہو گئے، ڈیوائیڈ ہو گئے، کچھ لوگ معاویہ کے پاس چلے گئے لیکن ہم آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ غور کیجئے اس جملے پر، اس سے آپ کیا نتیجہ نکال رہے ہیں اس جملے سے؟ یعنی گویا وہ احسان جتلا رہے تھے امام حسین کے اوپر کہ دیکھیں مولا وہ لوگ چلے گئے لیکن ہم نہیں گئے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر تمہاری محبت اللہ کے لیے ہے تو انتم کہاتین فی الجنہ، اگر تم میری محبت میں سچے ہو، اللہ کے لیے محبت ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے، دنیا داری کے لیے نہیں ہے، تو تم اور ہم جنت میں یوں ساتھ ہوں گے۔ یوں اشارہ کیا امام نے، یوں ساتھ ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اگر محبت اہل بیت سے اللہ کے لیے ہو تو یہ ریوارڈ، یہ انعام دیا جاتا ہے معصومین کی طرف سے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کریں تو احسان نہ جتلائیں۔ کبھی ہم کو شیطان نہ برگلائے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے، فرش عزا بچھا دی، روٹی بانٹ دی، بریانی تقسیم کر دی، 5 ڈیگ پکوا کے ہم نے زائرین میں تقسیم کر دیا، ہم نے عزا خانے کو اتنا سجا دیا، ہم نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا، ہم نے اتنی مجلسیں پڑھ دی، اتنے نوحے پڑھ دیے۔ یہ اگر تصور پیدا ہوا ہے تو آپ احسان جتلا رہے ہیں اہل بیت کو۔ منت نہ ہو محبت اہل بیت بدون منت، بدون احسان۔ یہ دوسری شرط ہے، اہم ترین بنیادی شرط ہے محبت اہل بیت کے لیے، کہ یہ ہماری زبانی جو کبھی کبھی لفظیں ہیں محبت اہل بیت کے اوپر بہت بڑا بٹا لگاتی ہیں کہ ہم شیطان کے کہنے میں بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ اب کی تو ہم نے اتنا خرچہ کر دیا، اب کی تو لنگر اتنا بڑا ہم نے تقسیم کر دیا۔ اگر یہ جملے کہہ رہے ہیں تو فوراً توبہ کریں، احسان نہ جتلائیں۔ 2-3 ثبوت کے طور پہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں جب تک روایت نہیں پیش کر رہے ہیں۔ ثبوت کے طور پہ یہاں بھی ایک روایت پیش کر رہا ہوں کہ اگر احسان جتلاتے ہیں تو ائمہ معصومین کیسے اس کا جواب دیتے ہیں، اس کو غور کیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو۔ چاہے جتنا خرچ کر دیں، چاہے خون بہا دیں، چاہے سر کاٹ دیں، کبھی یہ نہ کہیں بدن تیروں سے چھلنی ہو، خون بدن کا رس کے بہہ گیا ہو،
بدن ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو اور اس کے باوجود سید الشہداء جب سرہانے آئیں تو وہ یہ نہ کہے کہ فرزند رسول میں نے بڑا کام کیا، بلکہ سوال کرے کہ اے فرزند رسول کیا میں نے حق وفا ادا کیا؟ یہ کس کے جملے ہیں؟ سعید ابن عبداللہ کے۔ تیروں سے 18 یا 17 تیر جسم پہ لگے ہوئے ہیں، سید الشہداء کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہے یہ کربلا کا شہید، اور بڑھ بڑھ کے اپنے سینے پہ تیر روک رہا ہے۔ جب امام نے ادھر السلام علیکم یا ابا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، ادھر سعید گرے زمین پر اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین ابن علی سرہانے پہنچے تو اب سعید نے یہ نہیں کہا کہ فرزند رسول بہت زخم کھائے ہیں آپ کے لیے، بہت ہی داغ اٹھائے ہیں آپ کے لیے، بہت ہی درد ہو رہا ہے بدن میں آپ کے لیے، کچھ نہیں، ایک سوال، فرزند رسول جو حق بنتا تھا ہم سے وہ ہم نے وفا کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کیا کہ نہیں کیا؟ میں منزل مصائب پہ نہیں ہوں ابھی، میں شرطیں بتا رہا ہوں کہ محبت اہل بیت کی شرط کیا ہے۔ کتنا بھی منزل کمال تک پہنچ جائیں ہم خدمتیں کر کے، ذرہ برابر بھی اہل بیت کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو کبھی تصور بھی نہ پیدا ہونے پائے کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا۔ یہ ہے جب وہ سوال کرتا ہے تو فرزند رسول کیا جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہاں میرے شیر، میرے با وفا صحابی، تو نے حق کے وفا ادا کر دیا۔ انتا امامی فی الجنہ، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا، میں بشارت دیتا ہوں کہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ جب یہ انکساری ہوتی ہے تو امام معصوم اس طرح سے اجر دیتے ہیں۔ دوسری دلیل سن لیجئے کہ احسان کا کیوں نہ جتائیں ہم۔ 8ویں امام کے پاس اس روایت کو سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے نقل کیا۔ 8ویں امام کے پاس ایک شخص آیا بہت سارا مال لے کر، اس زمانے میں گھوڑا خچر جو بھی چل رہا ہو اس کے اوپر لاد کے لایا ہے بیچارہ، بہت دور سے چل کے لایا، امام کے سامنے لا کے قدموں پہ ڈال دیا، بوری اس نے اوپر یہ خالی کی، پورا کھن 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 خزانہ زمین پہ گرنے لگا۔ امام نے اس کو دیکھا ایک سرسری نظر سے، اس کے بعد پھر باتوں مصروف ہو گئے۔ تو اس کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ قلت فی نفسی، بہت غور سے سنیے، یہ ایک ایک چیزیں ہمارے زندگی کو چینج کرنے والی ہیں۔ قلت فی نفسی ما حملت هذا المال ولم يسر به، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا سارا مال میں خچر پہ، گدھے پہ، جانور پہ لاد کے لے آیا، امام کے سامنے لا کے ڈال دیا، اور امام تو ذرا سا بھی خوش بھی نہیں ہوئے، مسکرائے بھی نہیں۔ اس کو ذرا سا یہ خواہش تھی کہ امام کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا احسان، بڑا کرم تم نے کیا ہمارے اوپر کہ اتنا سارا مال لے کر آئے۔ کہتا ہے ہمارے ذہن میں تصور پیدا ہوا کہ اتنا سارا مال لائے، ولم یسر بہ، امام ذرا سا بھی خوش نہیں ہوئے، کوئی چہرے کا رنگ ہاؤ بھاؤ نہیں تبدیل ہوا۔ یہ ادھر تصور ذہن میں آنا تھا کہ ایک مرتبہ امام معصوم نے اپنے غلام سے کہا کہ تشت لاؤ، ابریق لاؤ، ابریق یعنی لوٹا، تشت لاؤ، ابریق لاؤ، جلدی سے گیا اور پانی بھر کے لایا ابریق اور تشت لا کے امام کے سامنے رکھا۔ امام نے فرمایا میرا ہاتھ دھلاؤ، کہتا ہے کہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہاتھ دھلنے کا کیا وقت ہے امام کے، کہ میں نے تو کچھ سوچا ہی تھا امام یہ اس وقت بے محل ہاتھ دھل رہے ہیں، ہاتھ دھلنے کا تو کوئی ٹائم ہے نہیں۔ اس نے غلام آیا، غلام نے پانی ڈالنا شروع کیا امام کے ہاتھوں پر، امام ہاتھوں کو مس کر رہے ہیں۔ فَجَعَلَ يَسِيلُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ ذَهَبْ، یہ روایت کے فقرے ہیں۔ امام ہاتھوں کو حرکت دیتے جا رہے ہیں اور پانی کے قطروں سے خالص سونا، خالص سونا امام تبدیل ہو کر لگن میں گر رہا ہے۔ اس نے دیکھا پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، ایک مرتبہ جو دیکھ رہا تھا تو امام نے فرمایا من کانا ہاذا ما یبالی لہ، جو ایسی طاقت رکھتا ہو کہ ہاتھ کے دھون کو جواہرات میں تبدیل کرتا ہو، اس کے سامنے مال دکھا کر احسان جتلا رہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایسی قوت رکھتا ہو کہ ہاتھ کے دھون کو جواہرات میں خالص سونے میں تبدیل کر رہا ہو تو تمہارے مال کی طرف نظر کرے گا؟ تو کہنے لگا کہ میں خوف زدہ ہوا، میں نے کہا کہ نہیں مولا یہ مراد نہیں تھی، بس ذہن میں تصور پیدا ہوگا۔ تو دوسری شرط یہ ہے، پہلی اللہ کے لیے محبت ہو، دوسری خالصتاً لوجہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہماری محبت کیا ہو، اس میں منت نہ ہو، اس میں احسان نہ ہو۔ اور تیسری کیا ہے، من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کو ہم جیسا عمل کرنا چاہیے،
جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کو ہم جیسا عمل کرنا چاہیے۔ آپ کسی شیعہ سے پوچھئے کہ آپ کہاں جائیں گے تو کہتا جہاں علی وہاں ہم، اور کہیے کہ عمل علی والا کہاں ہے تو کہتا ہے کہ کہاں علی کہاں ہم۔ یہ جواب دیا جاتا ہے۔ بھئی جنت کی جب بات آئی تو کہا جہاں علی وہاں ہم، عمل کی بات آئی تو کہا کہاں علی کہاں ہم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سارے اعمال میں امیر المومنین جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن جن چیزوں کی حکم دیا گیا، معمولی عبادات جو ہمارے حوالے کی گئیں واجبات کے طور پہ، وہ تو انجام دے سکتے ہیں۔ 2 شرطیں میں چھوڑتا ہوں، پھر انشاءاللہ عرض کروں گا کہ خالصتاً لوجہ اللہ احسان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل ہمارا وہی ہو کہ جو اہل بیت عصمت و طہارت کا عمل ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کا عمل اگر ہوگا تو اہل بیت عصمت و طہارت ہم سے خوش ہوں گے، ہم کو گلے لگائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محبت اہل بیت کی جب بات ہوتی ہے تو کربلا میں جیسی محبت اہل بیت عصمت و طہارت سے کربلا والوں کو تھی، اس کی نظیر کائنات میں آپ کو تلاش کرنے میں بھی نہیں ملے گی۔ صبح قیامت تک آپ تلاش کریں تو کربلا جیسی محبت آپ کو نظر نہیں آئے گی، جہاں غلام سے لے کر آزاد تک سب حسین ابن علی پہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ آج کی تاریخ ہمارے ہاں منسوب ہے جناب اون محمد سے۔ جناب اون محمد یہ شہزادے ہیں جناب عبداللہ کے۔ جناب عبداللہ کے دونوں بیٹے مدینے سے امام حسین کے ساتھ نہیں آئے ہیں، بلکہ امام حسین تنہا آئے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے اپنے باپ کے ساتھ مدینے میں تھے۔ اس کے بعد جب مکے سے امام حسین خروج کرنے لگے، کربلا کی طرف جانے لگے، تب جناب عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو اون محمد کو امام حسین کے ساتھ کیا۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ امام حسین مکے سے بھی آگے نکل گئے تھے، تب اپنے بیٹوں کو ایک خط دیا، اور خط میں لکھا کہ جا کے میرے بھائی کو روکنا اور کہنا کہ واپس آ جائیں، میں ان کے لیے امان لے رہا ہوں، میں حاکم مکہ سے امان نامہ لیتا ہوں، حسین واپس آ جائیں، یہی رہیں تاکہ ان کے بچے محفوظ رہیں۔ تو یہ دونوں بچے گئے ہیں، اور جانے کے بعد انہوں نے خط دیا امام کو۔ بعد میں جناب عبداللہ بھی پہنچے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، تو امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں واپس نہیں جا سکتا ہوں۔ اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں نے رات کو اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، میرے نانا نے ایک جملہ کہا ہے کہ جس کی وجہ سے میں واپس نہیں جا سکتا۔ عبداللہ پوچھتے پوچھتے تھک گئے کہ وہ جملہ بتا دیجئے کہ آپ کے نانا نے کیا کہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، میں وہ جملہ کسی سے نہیں بتاؤں گا کہ میرے نانا نے کیا کہا ہے، لیکن بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ واپس میں کربلا سے میں واپس مکے یا مدینے واپس نہیں جاؤں گا۔ جناب عبداللہ واپس چلے آئے۔ جناب عبداللہ کے سلسلے میں اور جناب محمد حنفیہ کے سلسلے میں بہت سارے کنفیوژن ہے شیعوں کے دماغ میں، ذہن میں، کہ عبداللہ کیوں نہیں گئے، محمد حنفیہ کیوں نہیں گئے۔ یہ سوال آج سے نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے پوچھا جا رہا ہے کہ محمد حنفیہ کیوں نہیں گئے، عبداللہ کیوں نہیں گئے۔ تو جناب عبداللہ کے لیے تو تاریخ نے جواب دے دیا کہ بیمار تھے، شاید ہاتھوں میں درد تھا یا تکلیف تھی، تلوار چلانے کے لائق نہیں تھے، کچھ بھی رہا اس کی وجہ سے نہیں گئے۔ محمد حنفیہ اثبات الہدات ایک کتاب ہے شیخ خر عاملی کی، ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، ان کی کتاب اثبات الہدات، اس میں چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا ہے، اس وقت غالباً ذہن میں ہمارے وہ نام نہیں آ رہا، حمران ابن عیون یا حمزہ ابن حمران، کچھ ایسا نام تھا اس کا۔ وہ آیا چھٹے امام کے پاس، اس نے کہا کہ فرزند رسول محمد حنفیہ کیوں نہیں گئے، سب تو گئے کربلا، محمد حنفیہ کیوں نہیں گئے۔ تو متن روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کتاب کا حوالہ بھی دے دیا ہے میں نے آپ کے سامنے، کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لیجئے گا، اثبات الہدات شیخ خر عاملی کی۔ جب چھٹے امام سے اس نے پوچھا تو ایک مرتبہ چھٹے امام نے بہت ہی تیور بدل کے اس سے کہا کہ دیکھو خبردار، تم نے آج تو یہ سوال کیا، اس کے بعد ایسا سوال نہ کرنا۔ اس نے کہا فرزند رسول ٹھیک ہے، میں اس کے بعد نہیں پوچھوں گا۔ کہا آج میں جواب دے رہا ہوں لیکن اس کے بعد کبھی جواب نہیں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے آپ جواب دے دیجئے، اس کے بعد نہ میں سوال کروں گا نہ آپ جواب دیجئے گا۔ تو امام نے فرمایا میں متن روایت پڑھوں گا، کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اب آپ کے ذہنوں پہ چھوڑتا ہوں کہ اس کا مفہوم کیا لیتے ہیں آپ۔ امام نے فرمایا کہ جب سید الشہداء مدینے سے کربلا جانے لگے تو کسی کے ذریعے سے کاغذ قلم مانگا،
کہ کاغذ قلم لے آؤ، میں خط لکھنا چاہتا ہوں بنی ہاشم کو۔ کاغذ آیا، قلم آیا، سید الشہداء کو لا کے دیا گیا۔ امام حسین سرکار سید الشہداء نے کاغذ قلم لے کر لکھا، من الحسین الی بنی ہاشم، حسین کی طرف سے بنی ہاشم کو ایک خط لکھ رہا ہوں۔ اے بنی ہاشم، میں مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یہ آخری جملہ جس کو سنانا چاہ رہا تھا، جس پر بہت توجہ آپ کے اذہان کی چاہتا تھا، کہ جو امام نے آخری میں لکھا کہ میں کربلا، مدینے سے کربلا جا رہا ہوں، تم میں سے جو میرے ساتھ چلنا چاہے چلے، اور یاد رکھو جو کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ جملہ ہے امام معصوم کا۔ امام معصوم قدورت یا عناد یا بغض نہیں رکھتا ہے کہ وہ محمد حنفیہ سے بغض رکھیں یا عبداللہ سے بغض رکھیں یا قدورت رکھیں۔ ایک چھوٹا سا اشارہ دے دیا انہوں نے کہ اگر میرے ساتھ نہ چلے تو میرے بعد تمہاری خیر نہیں ہے، خیر نہیں دیکھے گا، وہ بھلائی نہیں دیکھے گا، خیر نہیں پائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے بعد واقعہ کربلا محمد حنفیہ کا کہیں نام و نشان نہیں نظر آتا۔ محمد حنفیہ کے لیے ایک کتاب ہے فارسی میں، محمدی شہری کی، انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ محمد حنفیہ کے 12 یا 14 بیٹے تھے واقعہ کربلا کے وقت، جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، لیکن ایک بھی بیٹا امام حسین کے ساتھ نہیں گیا، ایک بھی بیٹا، نہ خود گئے نہ بیٹا گیا۔ اب میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں کسی پر، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، لہٰذا لب گشائی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ اندازہ کیجئے امام حسین نے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا۔ اگر ذرا سا شکوہ کرتے تو کیا مقام ہوتا ان کا شیعوں کی نظر میں، لیکن اتنا تو تأمل کرنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ کیوں یہ بیٹے کیوں نہ گئے ساتھ۔ محمد حنفیہ کے لیے مان لیجئے کہ بیمار رہے ہوں گے یا بوڑھے ہو گئے ہوں گے، نہیں جا سکے، یہ بیٹے کیوں نہیں گئے؟ اور بیٹے بعد میں یہ اس سے پہلے بھی گل کھلا چکے تھے کہ وہی لکھتے ہیں محمدی رائے شہری کہ ان میں سے بعض بیٹے وہ تھے جنہوں نے عمر کی بیعت کی تھی۔ آپ کی حیرت ہوگی، ایک طرف محمد حنفیہ ان کے بچوں کا کردار، ایک طرف ابو الفضل عباس ابن علی کا کردار، کہ نام لیتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نام لیتے ہوئے نہ ماں کا کوئی ثانی ہے نہ بیٹے کا کوئی ثانی ہے۔ جب یہ قافلہ جا رہا ہے تو جناب ام البنین جناب ابو الفضل عباس کو بلا کر چاروں بیٹوں کو بلا کے کہتی ہیں، بیٹا عباس دیکھو جا رہے ہو حسین کے ساتھ تو جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بغیر حسین کے زندہ واپس نہ آنا۔ یہ ماں کا کردار ہے، یہ ہے ام البنین کا کردار۔ تو کجا محمد حنفیہ اور کجا ام البنین؟ ہاں، حسین ابن علی کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، میدان کربلا میں وارد ہو گیا، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اصحاب گئے، شہید ہوئے۔ اب اعزہ کی باری آئی، اولاد عقیل شہید ہوئی، اولاد جعفر کی باری آئی، وہ بھی بعض شہداء کی لاشیں آنے لگیں۔ ایک مرتبہ خبر آئی کہ جناب قاسم ابن حسن کا جنازہ آ گیا۔ بھائی سننا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فضہ کو بلایا، کہا فضہ اون و محمد کو بلاؤ، اون و محمد آئے، کہا اون و محمد سب شہید ہو گئے، تم ابھی تک زندہ ہو، قاسم کا لاشا آ گیا، تم ابھی تک زندہ ہو۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑ کے روتے ہوئے عرض کیا، اماں میں کیا کروں، صبح سے ماموں سے اجازت مانگتا ہوں، اور جب اجازت مانگتا ہوں ماموں مجھے واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ تم میری بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بھئی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا فضہ جا کے میرے بھائی حسین کو بلا کے لاؤ۔ فضہ آئی در خیمہ پر، آقا آپ کو شہزادی زینب نے بلایا ہے۔ حسین ابن علی در خیمے پہ آئے، بہن کے ساتھ خیمے میں بیٹھے، بہن کیوں بلایا ہے؟ اہل عزا سنیں گے شہزادی زینب نے حسین سے کیا کہا؟ کہا بھیا ایک سوال کا جواب دے دو۔ کہا بہن پوچھو۔ کہا بھیا اتنا بتا دو کہ آج تک زینب نے کچھ مانگا ہے تم سے؟ کہا نہیں زینب آج تک تم نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا۔ کہا بھیا اس عالم غربت میں یہ غریب بہن تم سے آج ایک سوال کر رہی ہے۔ بھیا
मेरे सवाल को रद्द न करना। हुसैन खड़े हो गए, कहा बहन ज़ैनब यूँ हाथों को जो न जोड़ो मेरे सामने, ज़ैनब मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, हाथ बांध के सवाल न करो, बताओ क्या चाहती हो। एक मरतबा शहज़ादी ने कहा भैया मेरे बच्चों को मरने की इजाज़त दे दो, जब तक इजाज़त नहीं दोगे ज़ैनब सुरखरू नहीं होगी। हुसैन इब्न अली मजबूर हुए, एक मरतबा फरमाया बच्चों आओ ओनो मोहम्मद, मैं तुम्हें घोड़े पे सवार करता हूँ। ओनो मोहम्मद को सवार किया, लेकिन इधर सवार होके जाने लगे। शहज़ादी ने दोनों बच्चों को फिर मुखातब किया, बच्चों सुनो, देखो जा रहे हो मक्तल में, लेकिन फुरात के करीब न जाना, फुरात के बहते हुए पानी को न देखना, इसलिए कि तुम्हारा शशमाहा अली असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। जाओ मक्तल में और ढूंढ के उमर साद को कत्ल करना। ये चले और जाने के बाद एक मरतबा निस्फ फ़ौज को औन ने संभाला, निस्फ फ़ौज पे मोहम्मद ने हमला किया, आधी फ़ौज पे औन ने हमला, आधी फ़ौज पे मोहम्मद ने हमला किया। हमला करते करते आगे जा रहे थे कि एक मरतबा शोर बुलंद हुआ कि इनको घेर के मारो। चारों तरफ से फ़ौज यजीदी ने घेरा। ये फ़ातिमा का चांद, ये ज़ैनब का राज दुलारा फ़ौज यजीदी के बादल में छिप गया। एक मरतबा तीरों की बारिश होने लगी, तलवारें चलने लगी, नेज़ों के वार होने लगे। दोनों बच्चे ज़ख्मी होकर ज़मीन करबला पे गिरे। आवाज़ दी मामू मेरा सलाम। लाशें दो थे इसलिए हुसैन तन्हा नहीं गए, फरमाया भैया अब्बास तुम भी मेरे साथ आओ, एक का लाशा तुम उठाना, दूसरे का लाशा मैं लेकर आऊँगा। एक का लाशा जनाब अब्बास ने उठाया, दूसरे का हुसैन ने उठाया, ला के लाश को दर खैमा पे रखा। अब देखा तो सारी बीबियाँ दर खैमा पे मौजूद, लेकिन चाहने वाली माँ मौजूद नहीं है। हुसैन ने फरमाया मेरी बहन ज़ैनब कहाँ है। एक मरतबा बीबियों ने कहा मैं अंदर देख के आती हूँ। अब जो अंदर गई तो क्या देखा, मुसल्ले पे शहजादी ज़ैनब सजदे में सर है और लबों पे आवाज़ है, ए परवरदिगार तेरा ए परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमारी कुर्बानी को कबूल किया। और उसके बाद शहजादी ज़ैनब कुछ देर के बाद वापस आई, खैमे के बाहर आई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, अहले अज़ा ये जुमला ही मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि जब शहज़ादी खैमे के बाहर आई तो इमाम हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब औनो मोहम्मद मेरे कलेजे पे एक दाग दे गए हैं, मेरे कलेजे पे एक दाग दे गए हैं। कहा भैया वो कौन सा दाग है। कहा ए बहन ज़ैनब, अरे ये बच्चे मक्तल में लड़ते रहे, उमर साद पूछता रहा तुम कौन हो, तो दोनों बच्चे यही कहते रहे हम हुसैन के ग़ुलाम हैं, हम हुसैन के ग़ुलाम हैं। इन बच्चों ने ये नहीं कहा कि हुसैन मेरा मामू है। अरे इसका कलक हुसैन को क़यामत तक रहेगा कि बच्चों ने मुझे मामू नहीं कहा। हाँ अहले अज़ाब, ज़ैनब शहज़ादी ज़ैनब की कमाई करबला में उजड़ गई। इसके बाद नस्ल जनाब ज़ैनब ख़त्म हो गई, कोई भी इसके बाद नस्ल जनाब ज़ैनब ना आगे बढ़ी। हाँ शहज़ादी दर खैमा के बाहर ना आई। ये सवाल जनाब अब्दुल्ला ने पूछा था जब मदीने वापस गई तो कहा था कि ये शहज़ादी मैंने एक बात सुनी है, अगर इजाज़त दे तो मैं पूछूँ आपसे। कहा अब्दुल्ला पूछो। कहा बीबी मैंने सुना है कि जब मेरे बच्चों के लाशें आए थे बीबी मैंने सुना है कि जब मेरे बच्चों के लाशें दर खैमा पे आए थे तो आपने मेरे बच्चों के लाशें को देखना भी गवारा नहीं किया, दर खैमा पर नहीं आई, ऐसा क्यों किया। तो शहज़ादी ने नफ्सियाती जो जवाब दिया था आप सुनेंगे। शहज़ादी ने फरमाया था ए अब्दुल्ला, जब कोई इंसान किसी के लिए कुर्बानी देता है तो जिसके लिए कुर्बानी देता है जब उससे सामना होता है तो वो शर्मिंदा होता है, वो शर्मिंदा होता है कि इसकी वजह से मेरे बच्चे मर गए, इसकी वजह से मेरी औलाद कुर्बान हो गई। अरे जब मैं दर खैमा पे जाती, मेरे भाई की नज़र से नज़र टकराती तो मेरे भाई के जहन में ख्याल पैदा होता कि अरे मेरी वजह से मेरी बहन की गोद उजड़ गई, मेरी बहन की नस्ल तबाह हो गई, इसलिए भाई का सामना नहीं किया। अहले अज़ा बीबी ने कभी मातम नहीं किया, लेकिन जब घर में आई और छोटे छोटे मुसल्ले नज़र आए तो एक मर्तबा करबला का रुख किया, फरमाया ए मेरे बच्चों औनो मोहम्मद, ए मेरे लाल औनो मोहम्मद, तुम्हारी माँ ज़ैनब कुबरा यहाँ रो रही।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، جو بے روزگار ان کو برسر روزگار فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ پروردگارہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار محشور فرما۔ ماتم حسین۔